ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نزاع ہو جائے تو اس کو پہلے زوجین خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو خاندانوں میں سے دو سیانے دونوں طرف سے بٹھائے جائیں جو کہ ان دونوں کی مدد کریں اور خاندان کو قائم رکھنے کی آخر حد تک کوشش کریں۔ لیکن اگر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ نباہ کی کوئی صورت نہیں بن رہی اور خرابیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو اس صورت میں طلاق اور خلا کے احکامات آتے ہیں اور اس کی اجازت ہے۔ تو یعنی شریعت یہ نہیں چاہتی کہ اگر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، لڑائیاں اتنی ہو رہی ہیں تو پھر بھی اس گھر کو قائم رکھا جائے۔ یہ ہندو فلسفے کی طرح ایسا نہیں ہے کہ کسی حال میں طلاق کی گنجائش نہ ہو۔ اسلام نے اس مسئلے کو انتہائی توازن اور اعتدال کے ساتھ حل کیا ہے۔ پہلی کوشش تو یہی مطلوب ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو طلاق کی نوبت نہ آئے، لیکن جب زندگی مصیبت بن رہی ہو تو پھر مرد کو اجازت ہے کہ وہ حق طلاق استعمال کرے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے ناپسندیدہ ترین کام جو ہیں وہ طلاق ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اگرچہ یہ حلال ہے لیکن اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ طلاق دی جائے اور خاندان توڑے جائیں۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا معاذ، روئے زمین پر اللہ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی ہے جو غلام کو آزاد کرانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور روئے زمین پر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اللہ کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ لیکن ان دو چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دو حدیث سے، کہ طلاق اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، اور اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ خاندانوں کو توڑا جائے، حتی الامکان تک انہیں جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر نوبت ایسی پہنچ گئی ہے تو طلاق کی اجازت ہے، لیکن پھر طلاق کس طرح سے دی جائے تو اس کا علم بھی ہونا چاہیے ہمارے مرد اور خواتین کو کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح سے اس حق کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس سے بہت زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ پہلے غلط طریقے سے طلاق دے دیتے ہیں اور پھر علماء کے پاس جاتے ہیں فتوے لینے کے لیے، اور علماء بھی پھر بعض کا صحیح اور بعض کا غلط مشورے دے دیتے ہیں۔ تو طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں تقریباً ایک ربع ہے جس میں عائلی احکام دیے گئے، اور سورۃ طلاق کے اندر اور سورۃ الاحزاب کے اندر یہ احکام آئے ہیں۔ لیکن آج ہم سورۃ طلاق کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم۔ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طلاق دینے جا رہے تھے اپنی بیویوں کو، بلکہ ہر حکم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہی دیا جاتا ہے، کہیں پہ یا ایھا النبی اور کہیں پہ بغیر اس طرح کے تخاطب کے احکام دیے گئے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ اس طرح طلاق نہ دے دو کہ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے کے اور ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے اور عدت کی کوئی گنجائش نہ رہے، یعنی رجوع کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اور اس حکم کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی طلاق دیں تو اللہ کے احکامات کی روشنی میں اللہ کے احکام کے مطابق دیں، تاکہ طلاق دے کے پچھتانا نہ پڑے۔ اور دوسرا جو مفہوم اس کا بنتا ہے، یہ میں آپ کو تفہیم القرآن سے پڑھ کے بتا رہی ہوں، تو وہ یہ ہے کہ صحیح طریقے سے طلاق دی جائے۔ اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، کیونکہ اس سے عدت کا شمار نہیں ہو سکتا اور پھر پتہ نہیں چلتا، کیونکہ عدت جو ہے وہ 3 طہر ہے، 3 طہر، 3 پاکی کے جو زمانے ہیں، اب چاہے وہ پاکی 28 دن کی ہے، 30 دن کی ہے، 32 دن کی ہے، جس کی جو بھی کسی عورت کی روٹین ہوتی تھی، تو 3 پاکی کے 3 مدتیں جو ہیں وہ عدت ہوتی ہے عورت۔ تو حالت حیض میں طلاق نہیں دی جائے، اور اس پاکی میں طلاق دی جائے جس میں میاں بیوی کا جو جسمانی تعلق ہے وہ قائم نہ ہوا ہو، تاکہ یہ جب جسمانی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر معلوم نہیں ہے کہ اندر حمل ہو چکا ہے کہ نہیں۔ تو صحیح طریقہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عدت کے لیے طلاق یہ ہے کہ طہر کی حالت میں جسمانی تعلق قائم کیے بغیر طلاق دی جائے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ طلاق حیض کی حالت میں نہ دے اور نہ اس طہر میں دے جس کے اندر شوہر بیوی کے قریب جا چکا ہو، بلکہ اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ وہ حیض سے فارغ ہو کر پاک ہو جائے، پھر اسے ایک طلاق دے۔ اور اس صورت میں اگر وہ رجوع نہ بھی کرے اور عدت گزر جائے تو
وہ ایک ہی طلاق ہوگی اور ان کے لیے دوبارہ نکاح کرنے کا موقع ہوگا. تو صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاکی میں طلاق دیں، پھر اس کے بعد اس کے پاس 3 طہر تک عدت کا موقع ہوگا. 3 پاکیاں اس کی یعنی سمجھے تقریباً 3 مہینے اس کے پاس عدت کے ہوں گے، اور اس عدت میں میاں کے پاس حق ہوگا کہ وہ رجوع کر لے. یعنی دونوں کو اگر احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. اور اگر انہیں لگتا ہے کہ نہیں، 1 مہینے گزرنے کے بعد لگا ہے کہ نہیں کر سکتے، تو پھر دوسری طلاق جو دینی ہے وہ دوسرے طہر میں دے. اور یعنی میاں بھی اس دوران قریب نہیں آئیں گے، ان کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا. اگر وہ قریب آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے رجوع کر لیا اور ایک طلاق کا حق ختم ہو گیا. اور پھر اگر پھر بھی نہیں، یعنی دوسری طلاق دے دی اور پھر بھی قریب تو نہیں آئے، رجوع نہیں کیا اور لگ رہا ہے کہ گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر تیسری طلاق تیسرے طہر کے اندر دے. اور 3 طلاقیں ضروری بھی نہیں ہیں، ایک ہی طلاق دے کے عدت کا انتظار کریں اور الگ ہو جائیں تو پھر بھی اگلی زندگی میں جو ہے وہ چانس باقی ہوتا ہے. تو ایک طلاق کا حکم ہے، 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو اس طرح کے واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت غصہ کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کرو جا کے اور انتظار کرو اس کے بعد اگلی پاکی کا، اور اگلی دفعہ جب وہ پاک ہوں اور طلاق دینی ہے تو پھر طلاق دو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے رجوع کا حکم دیا تو انہوں نے پوچھا کہ اگر میں 3 طلاق دے دیتا تو کیا پھر بھی رجوع کر سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تجھ سے جدا ہو جاتی، لیکن یہ گناہ کا کام ہوتا ہے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کرتے تو رب کی نافرمانی کرتے اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو جاتی. ایک واقعہ حضرت ابن عبداللہ بن عباس کے دور کا آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، یعنی اب کوئی صورت ہے میرے لیے رجوع کی. تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص پہلے 3 طلاق دینے کی حماقت کر گزرتا ہے اور اس کے بعد آ کے کہتا ہے یا ابن عباس یا ابن عباس. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. تو نے اللہ سے تقوی نہیں کیا، اب میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا. تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی. 3 طلاقیں دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ بدعی طلاق ہے، یہ بدعت ہے. اس کے بعد رجوع جو ہے اس کی صورت نہیں رہتی. اس پہ علماء کی اکثریت کا اجماع ہے، لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کو وہ اگر ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دی جائیں تو اس کو ایک طلاق شمار کرتے ہیں. لیکن اس پہ جس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس پہ علماء نے بہت بحث کی ہے، اور زیادہ تر علماء کا خیال یہی ہے کہ 3 طلاقوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور یہ جو آیات ہیں ان کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ وہ احصوا العدہ، عدت کے زمانے کا شمار ٹھیک کرو، واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا یاتین بفاحشۃ مبینہ. یہ اگلا موضوع آ گیا کہ نہ وہ عدت کے دنوں میں گھر سے نکلیں اور نہ تم انہیں نکالو الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں. اور یہ اللہ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، وہ اپنے پر ظلم کرے گا. اور تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ معافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. اب یہاں سے علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی حدود ہیں اور جو کوئی ان کو توڑے گا تو وہ اپنے نفس سے ظلم کرے گا، اور تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ معافقت کی صورت پیدا کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تو ہے ہی اسی صورت میں کہ یا تو کسی نے غلط طریقے سے طلاق دی ہے، حیض میں طلاق دے دی ہے، یا اس نے 3 طلاقیں بیک وقت دے دی ہیں اور اس کو پچھتانا پڑ رہا ہے اور اب اس کے لیے موافقت کی صورت کوئی نہیں بن رہی. ورنہ اگر وہ اللہ کے طریقے کے مطابق طلاق دیتا تو موافقت کی صورت پیدا ہو سکتی تھی. اور حدود بھی یہ ہیں کہ جس پہ پچھتانا پڑتا ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد. ورنہ اگر 1 طلاق دی تو پھر اس کے بعد تو پچھتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں تو رجوع کا موقع ہوتا ہے اور رجوع کر سکتے ہیں. گویا علماء کے خیال میں یہ جو آیت ہے یہ اس چیز پہ دلالت کر رہی ہے کہ 3 طلاقیں دینے اور غلط طلاق دینے ہی کے بارے میں یہ آیت ہے کہ یہ ظلم ہے، اور جو اس کے بعد رجوع کا حق ہے وہ باقی نہیں رہتا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اس طرح سے طلاق دے رہا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور اللہ سے ڈرے بغیر وہ یہ کام کر رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے. اور اللہ کے اس خوف کا جو خطاب ہے مردوں اور عورتوں دونوں سے ہے اور خاندان والوں سے بھی ہے کہ طلاق کو کھیل نہ سمجھیں، اور طلاق کا معاملہ اگر پیش آ گیا ہے تو پھر عدت کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ عدت کب شروع ہوگی کب ختم ہوگی، اور یہ نہیں کہ ابھی عدت باقی ہو اور اگلا نکاح ہو جائے، اور یا عدت کا
جو احکام ہے ان کو پورا نہ کیا جائے، یہ سب چیزیں ان آیات کے اندر شامل ہیں. اور پھر یہ بھی کہ عورت کو گھر سے نکالا نہ جائے. دیکھیں ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے وہ کیا ہے، ایک تو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور اب تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ مردوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ 1 طلاق دینی ہے. بیک وقت 3 طلاقیں لکھ کے دے دیتے ہیں، ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، ڈاک میں ڈال دیتے ہیں. آج کل تو موبائل پہ دے رہے ہیں، میسج آ رہا ہے 3 طلاقوں کا. علماء پہ بھی میری بحث ہو رہی ہے اب کہ یہ طلاق کی صورت ہے کہ نہیں ہے. تو پھر پچھتاتے ہیں اور پھر علماء کے پاس جاتے ہیں. پھر ہم جیسوں کے پاس بھی جو عالم نہیں ہے ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ، ہم سے مشورے پوچھتے ہیں جو کہ ہم نہیں دے سکتے. یہ تو علماء ہی دے سکتے ہیں، ہم تو صرف آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ احکام ہے، لیکن جو فقہی مسئلے ہیں وہ علماء سے رجوع کر کے پوچھنے چاہیے. تو یہ بہت زیادہ کامن پریکٹس ہو گئی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. دوسری بات پھر یہ کہ طلاق دیتے ہی، بلکہ طلاق دی ہی جاتی ہے کہ یا وہ میکے گئی ہوئی ہے یا وہ کہیں ملک کے باہر ہوتے ہیں وہاں سے طلاق بھیج دیتے ہیں. حکم کیا ہے کہ عورت کو گھر سے نہ نکالو، اس کو گھر سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلے اور نہ اس کو گھر سے نکالا جائے، اور عدت تک گھر جو ہے وہ اس کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا، اس کی بہت بڑی مصلحت ہے کہ دونوں اس گھر میں رہیں. ہو سکتا ہے کہ موافقت کی کوئی صورت نکل آئے اور اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے. فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے، یعنی 1 طلاق دی ہے اور رجوع کا موقع باقی ہے، تو اس صورت میں عورت کو بناؤ سنگھار کرنا چاہیے تاکہ شوہر اس کی طرف مائل ہو اور بالکل علیحدگی نہ ہو جائے. اور پھر یہ بھی کہ جو متعلقہ رجعی ہے، جس کے ابھی رجوع کا حق باقی ہے، اس کو عدت کے زمانے میں سکونت کا حق ہے، نان نفقے کا حق ہے. یہ آگے جا کے بھی آیات آئیں گی. اور مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکال دے، اور عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. دونوں گناہگار ہوں گے اگر اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے. اس کو بھی اللہ نے اپنی حدود قرار دیا ہے، الا یہ کہ جو کوئی نشوز کرے یا بدکار عورت ہے یا بد زبان ہے، جو یہاں پہ کہا گیا کہ فاحشۃ مبینہ کی عورت شکار ہو، بڑی واضح فحش حرکت وہ کرے، تو اس سے جو مراد علماء نے لی ہے کہ یا بدکاری ہے یا بد زبانی ہے یا عورت کا نشوز ہے یا اس کا خود سے گھر سے نکل جانا ہے. بہرحال اگر کوئی اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ خود اپنے پر ظلم کرے گا. پھر اگلا حکم دیا گیا کہ جب وہ عدت ان کی ختم ہونے لگے، خاتمے پہ پہنچے، تو پھر یا انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ. یعنی 1 طلاق دی تھی اور رجوع کا موقع باقی تھا، تو پھر یہ ہے کہ اس کی طرف رجوع کر لو، لیکن رجوع ستانے کے لیے نہ کرو. 1 دفعہ رجوع کیا اور پھر طلاق دے دی اور پھر رجوع کیا اور پھر طلاق دی. اور اس وقت جو کفر کا زمانہ تھا، اسلام آنے سے پہلے تو یہ تھا کہ 100 دفعہ طلاق دیتے تھے اور پھر روک لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سخت گناہ قرار دیا ہے. اور حکم یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی دیا کہ طلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. اور اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تسریحٌ بِإِحْسَان، کہ یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا احسان کر کے اس کو فارغ کرو. تو اور یعنی روکنا بھی بھلے طریقے سے اور فارغ کرنا ہے تو وہ بھی احسان سے ہے. یعنی ایسے نہیں کہ برا بھلا کہتے ہوئے، الزام لگاتے ہوئے اور پوری دنیا کے اندر مشہور کرتے ہوئے کہ یہ تو ایسے اور ایسی عورت اور ایسے ایسے لوگ ہیں. اور احسان کیا ہے کہ اس کو کچھ دے دلا کے فارغ کرو. کجا یہ کہ اس کا جو مال ہے وہ بھی روک لیا جائے. تو جو طریقہ سورہ بقرہ کے اندر بتایا کہ یا تو سیدھی طرح اس کو روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کرو. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو. یعنی مہر دیا ہے، زیور دیے ہیں، کپڑے دیے ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے یہ واپس نہیں لے سکتے. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ زیور تو ضروری واپس لے لیتے ہیں طلاق دینے کے بعد. جو دوسری جگہ یہ بھی آیا کہ اگر ایک قنطار بھی دے چکے ہو، ڈھیر سارا مال دے چکے ہو، تو وہ بھی واپس نہ لو. یعنی تم اسے تکلیف دے رہے ہو، علیحدہ کر کے اس کی زندگی پہ ایک دھبا لگا رہے ہو، تو اس صورت میں کم از کم جو مال دیا تھا وہ تو اس کے پاس رہنے دو. احسان کر کے اس کو رخصت کرو. تسریح بإحسان. دیکھیں اللہ کا حکم کتنا پیارا ہے، اور ہم نہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں نہ ہمیں اس کا پتہ ہے. اور پھر فرمایا کہ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. اور ایسی صورت میں اگر یہ خوف ہو کہ تم دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہو گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. اب یہ خلا کا حکم آ گیا کہ اگر عورت خلا لے رہی ہے تو وہ مرد پہ احسان کرے. اور وہ کیا کرے کہ جو اس نے مہر دیا تھا اس کو واپس کر دے، یا وہ زیور واپس کر دے، یا جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے کچھ نہ کچھ معاوضہ دے اور اس سے علیحدگی کر لے. اب اس صورت میں اس کو احسان کرنا چاہیے شوہر پہ، کیونکہ وہ تو طلاق نہیں دینا چاہ رہا اور یہ علیحدگی چاہ رہی ہے، تو یہ اس کو کچھ مال دے کے اس سے علیحدہ ہو جائے. اور اس میں بھی اللہ یہی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کریں
وہی ظالم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کام بیان کرتا ہے اور ان کو اپنی حدود قرار دیتا ہے کہ اللہ کی حدود ہیں، ان کی پابندی کرو. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خلا اور طلاق کے احکام ہیں یہ ہمیں پڑھانے بھی چاہیے. ہم اداروں میں بھی پڑھائیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ خدا نخواستہ ایسی کوئی نوبت آئے تو انہیں معلوم ہو کہ جو صحیح طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کیا ہے. تو دے دلا کے رخصت کریں. اور پھر فرمایا کہ یہ سورہ طلاق کی طرف ہم واپس آ رہے ہیں کہ وہ اشہدوا ذوی عدل منکم اقیموا الشہادہ، 2 آدمی گواہ بنا لو جو صاحب عدل ہوں، اور گواہ بننے والے بھی ٹھیک ٹھیک اقیموا الشہادۃ للہ، اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دینے والے بنے. یعنی طلاق پہ گواہ بھی ہوں، جیسے نکاح پہ گواہ ہیں اسی طرح طلاق پہ بھی گواہ ہوں تاکہ اس کا بھی کوئی غلط استعمال نہ ہو سکے. پھر بڑی اہم آیات ہیں آگے اللہ فرماتا ہے ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، اور ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے طریقے سے انہیں رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کی ہے. تو یہاں جو کام ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا، سنت کے مطابق طلاق دینا، عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنا، بیوی کو گھر سے نہ نکالنا، عدت کے اختتام پر عورت کو روکنا ہو تو نبھا کے نیت سے روکنا اور رجوع کرنا، اور علیحدگی کرنی ہو تو احسان کر کے علیحدہ کرنا، اور اس پہ 2 آدمیوں کو گواہ بنا لینا. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی قرار دیا ہے کہ جو اس طرح تقوی سے کام لے گا اس کے لیے ہم مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو طلاق بدعی ہے، یعنی جو بیک وقت 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، مولانا مودودی یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی رائے غلط ہے، کیونکہ اگر وہ طلاق واقع نہیں ہوئی تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر انہیں مشکل کون سی ہوگی جس سے انہوں نے نکلنا ہے. تو 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے ہی یہ مشکل پیدا ہوتی ہے، اور پھر مخرج کے لیے وہ راستے تلاش کرتے ہیں جو انہیں نہیں ملتے. تو یہ طریقہ ہے طلاق کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا ہے. اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں جو اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ ان کے حیض جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے طلاق کی مدت طہر یا حیض سے شمار نہیں ہوگی، بلکہ ان کی عدت 3 مہینے کی ہوگی. اور جنہیں ابھی حیض نہیں آیا اور طلاق ہوگی ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی. اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہوگی کہ جب تک ان کا بچہ پیدا ہو جائے، وضع حمل ہوگا تو ان کی عدت ہوگی. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا ایسا ہوا کہ ایک ہی دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا یعنی تو پھر ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی. بہرحال اس میں بھی علماء نے بہت زیادہ بحث کی ہے. اور سارے معاملات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی آیات آ رہی ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. یہ ایک عمومی نصیحت ہے جس کا اطلاق انسان کی زندگی کے تمام معاملات پر ہوتا ہے، لیکن اس خاص سیاق و سباق میں ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ. اوپر جو احکام اللہ نے بیان کیے ہیں اس پہ تمہارے پر خواہ کتنی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی پیروی کرو. اللہ تمہارے کام آسان کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بڑا اجر دے گا. اور یہ نہیں کہ صرف آسان کر دے گا، اجر دے گا، بلکہ فرمایا اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. تو بڑا بوجھ لگتا ہے انسان کو، اور آج تو کوئی کام یہ کر ہی نہیں رہا کہ عدت کے دنوں میں عورت کو گھر کے اندر رکھے، اس سے اگر نفرت ہو رہی ہے اس کو برداشت کرے، اس کو نان نفقہ دے، سارا کچھ کرے. عمل ہو ہی نہیں رہا اس پہ. تو اگر ہوتا بھی ہے تو یہ بوجھ لگتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس بوجھ کو اٹھائے گا تو اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس کی برائیاں بھی دور کر دے گا، اس کے معاملات بھی آسان کر دے گا اور اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، اور اتنی بھاری جزا دے گا کہ جو دنیا میں تم نے یہ تھوڑا بہت بوجھ اٹھایا اس کے مقابلے میں جزا بہت زیادہ ہوگی. کاش ہم سمجھ سکیں ان آیات کو کہ اللہ کی کتنی پیاری آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام انسان کے حق میں کتنے اچھے ہیں، اور کتنی ہلکی ہماری زندگی ہو جائے اگر ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور کتنی پریشانیاں جو ہیں ان سے ہم خود بخود نکل آئیں.
تو اگلا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ زمانہ عدت میں ان کو اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسے بھی کچھ جگہ تمہیں میسر ہے، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں نہ ستاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل ہو نہ جائے۔ تو اس میں خواہ 1 طلاق دی ہے، خواہ 3 طلاقیں دی ہیں۔ اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کی سکونت اور اس کے نفقہ کا ذمہ دار شوہر ہے، اور اگر اس دوران شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ شوہر کے مجموعی ترکے میں سے اس کا نفقہ واجب ہے، اور اگر اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے اوپر خرچ کیا جائے گا، اور اس میت کی جو وراثت ہے وہ اس کے اوپر خرچ کی جائے گی۔ یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کی اجرت دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو کہ عورت اپنے دودھ کی مالک ہے، اور طلاق کے بعد اگر وہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو شوہر اس کو اس کی اجرت دے۔ ظاہر ہے وہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی طلاق کا مدت جو تھی عدت ختم ہو گئی، اور اب وہ دودھ پلانے پر قانوناً مجبور نہیں ہے۔ البتہ باپ اگر اسی سے دودھ پلوانا چاہے تو راضی ہو تو اس کو دودھ پلائے گی اور اجرت پائے گی، اور اگر باپ بھی قانوناً مجبور نہیں ہے کہ وہ اسی ماں سے ہی دودھ پلائے، وہ چاہے تو کسی اور عورت سے بھی پلا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک جو ہوتا ہے بچے کا وہ باپ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو باپ جو ہے وہ پرواہ ہی نہیں کرتے، طلاق دیتے ہیں، بچے کو بھی ساتھ ہی گھر بھیج دیتے ہیں۔ بچے چاہے 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، مڑ کے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ ان بچوں کا کوئی والی وارث ہے کہ نہیں ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں بیچاری لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتی پھرتی ہیں، یا اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو وہ جاب کر رہی ہے، کن حالات میں وہ اپنی زندگی کی گاڑی کھینچتی ہے، اور یہ معاشرے کے اوپر کتنا بڑا ایک بوجھ ہے ایسی عورتوں کا۔ بیوہ تو چلو بیوہ ہو جاتی ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا، لیکن طلاق یافتہ بھی جس طرح رول رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم بالکل صریحاً اسلام کے احکامات کے، اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو بیچاری عورت سوچتی نہیں ہے کہ وہ دودھ کی اجرت لے گی، وہ تو اپنے پیار سے دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا حکم دیکھیں، یہ آیات پڑھ کے اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے اور اتنا شکر دل سے نکلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش ہمارے مسلمانوں نے اس قرآن کو پڑھا ہوتا اور اس دین کو سمجھا ہوتا۔ بہرحال اللہ کہہ رہا ہے خوشحال آدمی ہے تو اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ اللہ سے مکلف نہیں کرتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔ نہ عورت تنگ کرے مرد کو نفقے کے لیے کہ اتنا مجھے دیا جائے، اور نہ مرد تنگ کرے۔ عورتیں بھی آج کل جو خاندان ہے یہ بھی بہت زیادہ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ 6 ماہ گزرتے ہیں، کوئی طلاق کا یا اس طرح کی علیحدگی کی صورت بن جاتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں سرٹیفکیٹ بنوانے، اور آ کے کہتے کیا ہیں کہ جی ہمارا بچہ آپ کے پاس ہوا تھا اور اتنا جو خرچ ہوا تھا، اگر 5,000 ہوا 10,000 ہوا تو آپ ہمیں 20 اور 30 لکھ کے دیں۔ جی وہ کیوں؟ ہم نے کورٹ میں کیس کرنا ہے اور ہم نے مرد سے خرچہ لینا ہے۔ یعنی یہاں بھی ظلم کی صورت یہ ہے کہ جتنا ہوا نہیں ہے اس سے زیادہ لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ مانگتے ہیں۔ نہ تو عورت کو اجازت ہے کہ جا کے جھوٹ بول کے مرد سے زیادہ نفقہ لے، اور نہ مرد کو اجازت ہے کہ اس کو نفقہ دے ہی نہ، جتنا دینا چاہیے وہ بھی نہ دے۔ تو دونوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ اللہ کے احکام کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلیں، اور نہ مرد کو تنگ کیا جائے اور نہ عورت کو تنگ کیا جائے۔ سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ وارث کے اوپر بھی ایسے ہی ہے، علی الوارث مثل ذلک، کہ اگر اس کا کوئی والی نہیں ہے تو وارث جو ہے، یعنی شوہر اگر خود نہیں ہے تو وارث ادا کرے گا، تو وارث کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا، اور وہ بھی اس پہ حق ہے کہ وہ نفقہ دے، لیکن جتنا وہ دے سکتا ہے وہ اتنا دے گا۔ اب آخری آیات جو ہیں بہت زیادہ ڈرانے والی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کہ وہ بستیاں جنہوں نے اللہ رسول اور اس کتاب کے ذریعے جو ہے کام ان کو دیے گئے تھے ان کی نافرمانی کی تو دنیا میں بھی وہ سخت عذاب کا شکار ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے کام میں دے رہا ہوں یہ کوئی ایسی نصیحت نہیں ہے کہ دل ہے تو مانو، نہ چاہو تو نہ مانو، بلکہ سخت کام ہے۔ اگر ان کو نہیں مانتے ہو تو پچھلے لوگوں پہ سخت عذاب آئے تھے، اور اسی طرح آگے بھی انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا تو تم بھی اپنے کیے کا مزہ چکھو گے۔ تو دنیا میں ہم اپنے کیے کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ ہماری بستیوں کی جو حالت ہو چکی ہے کہ
کہ طلاق کو کھیل بلا لینے کے بعد 30 سے 40% شرح طلاق ہو چکی ہے. ہر تیسری اور چوتھی شادی کا انجام طلاق پہ ہو رہا ہے اور 3 طلاقیں بیک وقت دے کے روتے پھر رہے ہیں. علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اجماع علماء کے مطابق پھر وہ زنا کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے 3 طلاق کے بعد حلالہ کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ حلالہ کرائیں. اور حلالہ بھی اگر کوئی اس نیت سے کراتا ہے کہ دوبارہ اس سے نکاح کیا جائے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناپسند کیا ہے اور حلالہ کرنے والوں کو ایک سانڈ سے تشبیہ دی ہے کہ جو اس لیے حلالہ کرتا ہے کہ بس نکاح دوسرے مرد سے کرایا اور وہ ایک دفعہ اس کے ساتھ تعلق کرے اور پھر طلاق دے دے، تو یہ حرام ہے اور ناپسندیدہ کام ہے. وہ تو ایک روٹین کی بات تھی کہ اگر اس کی شادی کہیں ہوگی اور اتفاق سے وہ شوہر فوت ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، تو پھر واپس اس پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن خاص اس مقصد سے حلالہ کرانا جو ڈراموں کے اندر بھی آ رہا ہے اور جو معاشرے کے اندر بھی رواج پا رہا ہے، یہ حرام کام ہے. جو ان آیات مبینات پہ عمل کریں گے، اور یہ آیات مبینات اس لیے نازل کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشانی ہے اور یہ آیات پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں کہ تم اندھیروں سے، پریشانیوں سے نکل آؤ اور نور کی طرف آ جاؤ، روشنی کی طرف آ جاؤ، علم والے بن جاؤ، عقل حاصل کر لو تاکہ تمہاری زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں. اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. یہ ہے سورۃ طلاق کے احکام، جن کو ساتھ ہم نے سورہ بقرہ کے کچھ چیزیں دیکھی. لیکن سورۃ البقرہ کے اندر جہاں پہ یہ احکام آئے ہیں، ہر آیت کا اختتام جو ہے وہ اللہ کے تقوی پہ ہو رہا ہے کہ اگر انہیں طلاق دیتے ہو تو کس طریقے سے دو. اس کے بعد فرمایا کہ طلاق تو دے رہے ہو اور اپنے یہ سب کچھ تم کر رہے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی علم ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو. اور جہاں نفقہ دینے کے احکامات ہیں، دودھ پلانے پہ اجرت دینے کے احکامات ہیں، اس کے آخر میں بھی 233 آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو عدت آئی ان کی، جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، عدت کا معاملہ ہم نہیں دیکھ سکے، وقت ہمارے پاس نہیں بچا، اس کے آخر میں فرمایا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تقریباً تمام آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تعقیب نازل کی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے. اور ان آیات کے بالکل درمیان میں جو آیات آئی ہیں وہ نماز کی آیات آئی ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً ایسی نماز کی کہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے، اور اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے رہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ طلاق کی جو یہ آئلی احکامات شروع میں، آخر میں بھی آئلی احکامات، اور بیچ میں نماز کی آیات آئی ہیں. گویا یہ جو احکامات ہیں یہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنی نماز اہم ہے. نماز کو اہم سمجھتے ہو اور نماز پڑھتے ہو تو ان آیات کو بھی اہم سمجھو، ان احکامات کو بھی اہم سمجھو، یہ بھی نماز کی طرح اہم ہے. تو ان آیات سے ہمیں طلاق کا صحیح طریقہ معلوم ہوا، اور عدت کا شمار بھی عورت کو کرنا چاہیے، اور عدت کے اندر اس کے اوپر پابندی یہ ہے کہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، اور 4 مہینے 10 دن عدت ہے اس کی جس کا شوہر فوت ہو جائے، اور 3 طہر عدت ہے اس کی جس کو طلاق دی گئی ہو، اور جن کو حمل حیض نہیں آتا اور یا جن کا بند ہو چکا ہے ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے. تو خلاصہ ہماری آج کے جو کام ہے ان کا یہ بنتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق اس کو صحیح طریقے سے دینی چاہیے. 3 طلاقیں بیک وقت نہیں دینی چاہیے. 1 طلاق دے اور پھر انتظار کرے، اور جیسے ہم نے پھر تفصیل دیکھی اس کو 3 طلاقیں وقفے سے دینی چاہیے تاکہ رجوع کا وقت جو ہے اس کے پاس باقی رہے. اور مرد کو طلاق کا جو حق دیا گیا ہے وہ حکیمانہ طریقہ ہے، اور اس طریقے کو اختیار کرے. اس دوران اللہ سے ڈریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں. نفقہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے وہ عورت کو دیا جانا چاہیے. عدت کے دوران نفقہ بھی دیں، سکونت بھی دیں، اور جب علیحدگی ہو بھی جائے تو اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کریں، اور جو کچھ دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لینے کی اجازت نہیں ہے طلاق کی صورت میں. اللہ کے احکام کی پابندی کریں، ان کا علم حاصل کریں کہ تم اندھیروں سے، پریشانیوں سے نکل آؤ اور نور کی طرف آ جاؤ، روشنی کی طرف آ جاؤ، علم والے بن جاؤ، عقل حاصل کر لو تاکہ تمہاری زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.